درود شریف پڑھنے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پچھلی مرتبہ ہم نے اجوف کے قواعد قال باع اور اسی طرح اجتماع ساکنین کے قاعدہ، یہ دو قاعدے ہم نے پڑھے تھے بالتفصیل۔ آج ہم شروع کریں گے، تیسرا قاعدہ ہے قلنا کا قاعدہ۔ آپ جب ماضی کی گردان پڑھتے ہیں قال، قال، قالو، قالت، قالتا، یہ تو چلیں قال والا قاعدہ سادہ سادہ ہے اور اس طرح لگتا گیا، واو کو الف سے بدلا تو قال، قال، قالو، قالت، قالتا۔ آگے جب لفظ ہے قولنا، قولنا، تو قولنا میں جب قال والا قاعدہ ہے تو بالکل سٹیٹمنٹ تو پوری ہو رہی ہے، واو متحرک ہے، ما قبل مفتوح ہے، تو واو کو الف سے بدلا تو یہ کیا بن گیا؟ قالنا۔ کیا بن گیا؟ کال اور اجتماع ساکنین کی میں نے جیسے بات کی تھی، وہ جو تقریباً 2 نمبر سٹیٹمنٹ ہے، یہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے کہ دو ساکن کٹھے ہو جائیں، دو ساکن کٹھے ہو جائیں اور پہلا ساکن مدہ ہو، دوسرا ساکن ادغام والا نہ ہو۔ یہ بار بار آپ کو واسطہ پڑھنا ہے اس سے۔ تو اس صورت میں پہلے ساکن کو ہم حذف کر دیتے ہیں۔ جب پہلے ساکن کو حذف کیا تو یہ بن گیا قلنا۔ کیا بن گیا؟ کلنا اب قلنا سے قلنا کیسے بن گیا؟ تو یہ اہل عرب تھوڑا سا اس میں اصولی طور پر جو چیزیں بنتی ہیں، جس اصول کو وہ سامنے رکھتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ کسی ایک کو پیش دے دیتے ہیں، کسی کو زیر دے دیتے ہیں، زبر کہیں بھی نہیں پڑتے۔ اجوف کے الفاظ میں ماضی کے اندر زبر کہیں کسی لفظ پہ بھی نہیں آتا، یا پیش ہوتی ہے یا زیر ہوتی ہے۔ تو اب یہ ہم نے سیکھنا ہے ان دو قاعدوں میں، تیسرے اور چوتھے میں، کہ پیش کہاں پڑھنی ہے اور زیر کہاں پڑھنی ہے۔ تو ذرا دیکھیں جی، اجوف کے ماضی معلوم ثلاثی مجرد میں جب واو مفتوح یا مضموم الف سے بدل کر، کون سا واو؟ مفتوح یا مضمون؟ ہاں، الف سے بدل کر اجتماع ساکنین کے قاعدے سے حذف ہو جائے تو اس ماضی کے فا کلمہ کو ضمہ دینا ضروری ہے، تاکہ وہ واو محذوف پر دلالت کرے۔ واو مکسور کی بات نہیں ہو رہی، جی ٹھیک جی ہو گیا؟ واو زبر والا ہو یا پیش والا ہو، چاہے باب کوئی بھی ہے، چاہے باب وہ ناصرہ ہے، چاہے باب وہ مثال کے طور پر کارومہ ہے، فاتحہ ہے، کوئی بھی باب ہو سکتا ہے۔ اگرچہ اس میں ریسٹرکشن آتی ہے کہ کچھ یعنی ابواب ہیں، بس ثلاثی مجرد کے کون کون سے باب اجوف وامی میں آ سکتے ہیں، ثلاثی مجرد کے کون کون سے باب اجوف یائی میں آ سکتے ہیں، یہ ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے ابواب میں۔ تو خیر، اتنا ذہن میں رکھیں کہ جب ماضی معلوم ثلاثی مجرد میں واو مفتوح ہو یا واو مضموم ہو، جب وہ الف سے بدل جاتا ہے اور الف سے بدلنے کے بعد کسی ایک صیغے میں اجتماع ساکنین کی وجہ سے وہ الف حذف ہو جاتا ہے، تو پھر اب فا کلمہ کو ضمہ دینا اس صورت میں ضروری ہے، تاکہ وہ اس بات پر دلالت کرے کہ یہاں واو حذف کیا گیا ہے۔ جیسے قلنا ہے تو اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ قلنا۔ اتنی سی بات۔ اسی کا اگلا حصہ ہے خفنا کا قاعدہ۔ خفنا کا قاعدہ یہ کہتا ہے کہ اجوف کے ماضی معلوم ثلاثی مجرد میں جب واو مکسور الف سے بدل کر اجتماع ساکنین کے قاعدے سے حذف ہو جائے، اس ماضی کے فا کلمہ کو کسرہ دینا ضروری ہے، تاکہ واو کے مکسور ہونے پر دلالت کرے۔ ایک تو واو کے حذف پر دلالت کرے، لیکن اس واو کے حذف پر کہ جو واو کیا تھی؟ مکسور تھی۔ اب لفظ تھا خاویفہ یخوف، یہ باب سامیہ یسمعو ہے۔ کون سا باب ہے جی؟ سامیہ یسمع ہاں، تو خاویفہ سے بنا خافا اور یخوف سے بنا یخافو۔ یخافو پہ تو قاعدہ جو لگ رہا ہے وہ آگے ہم پڑھیں گے آج انشاءاللہ۔ خیر، خافا، خافا، خافو، خافت، خافتا، آگے خفنا بن گیا تو کیا پڑھیں؟ خفنا پڑھیں یا خفنا پڑھیں؟ تو انہوں نے بتا دیا چونکہ واو مکسور الف سے تبدیل ہوا تھا اور وہ الف اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف ہوا ہے، تو ہم اس کو خفنا پڑھیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور اسی کا اگلا حصہ اجوف یائی کا بھی انہوں نے دے دیا، اور وہ یہ کہ
اجوف کے ماضی معلوم ثلاثی مجرد میں پہلا جب یا الف سے بدلی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، زبر زیر پیش کی کوئی قید نہیں، یا الف سے بدلی ہو اور پھر وہ الف اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف ہو گیا ہو، تو ایسے ماضی کے فا کلمہ کو کسرہ دینا ضروری ہے۔ یا کی حرکت کا سوری وہ جو ہاں یا کی حرکت کا کوئی اعتبار نہیں کریں، چاہے وہ زبر ہے زیر ہے پیش ہے، تاکہ وہ یا کے حذف پر دلالت کرے، جیسے باع باع باعو باعت باعتا، آگے بیانا بیانا سے باعنا اور باعنا سے باعنا۔ اب باعنا کے بعد کیا کریں، اس کو زبر دیں، اس کو پیش، زبر تو ہو نہیں سکتی نا، پیش دیں یا زیر دیں، کیونکہ یا حذف ہوئی تھی، یا الف بن کر الف حذف ہوا تھا، تو اس وجہ سے اس کو ہم زیر دیں گے، اور اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ بعنا یہاں یا معذوف۔ خلاصہ یہ ہوا ان تین قواعد کا کہ اگر آپ کو زیر نظر آ رہی ہے فا کلمہ پہ، تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ یا کے اندر ہے، اجوف یائی کے ابواب میں سے ہے، یا پھر دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ واو مکسور الف بن کر تبدیل ہوا تھا۔ اگر آپ کو زیر نظر آ رہی ہے تو اس کی کتنی صورتیں ہو سکتی ہیں، یہی دو صورتیں ممکن ہیں۔ دوست ایک تو یہ کہ یا تو اجوف یائی میں سے تھا وہ، اور وہ یا الف سے تبدیل ہو کر الف حذف ہو گیا تھا، یا پھر یہ صورت ہو سکتی ہے کہ واو مکسور تھا اور وہ واو مکسور الف بن کر الف حذف ہوا تھا اجتماع ساکنین کی۔ تو یہ تینوں قاعدے ایک سیکوینس ہے، سیریز ہے گویا، تو اس کو آپ ایک کو یاد کر لیں، باقی تینوں آپ کو آسانی سے یاد بھی ہو جائیں گے، سمجھ بھی آ جائے۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، قیلا بیع کا قاعدہ۔ یہ قاعدہ فعل ماضی مجہول کا بنانے کا طریقہ اس حوالے سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہم ماضی معلوم تو پڑھتے ہیں نا قالا، تو ماضی مجہول کیسے بنائیں گے؟ ماضی مجہول پہلے اصلی حالت دیکھ لیں، اصلی حالت ہے قویلا، اصلی حالت کیا ہے؟ قبیلہ قویلا۔ تو اس میں کریں کیا؟ تو اب یہ اسٹیٹمنٹ آپ دیکھیں، دو طریقوں سے ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، قیلا بیا کی، اچھا اسی طرح بویا، یا بھی ساتھ ہی، کیونکہ دو لفظ ہیں اس لیے میں دونوں، قویلا بویا، تو دو طریقوں سے ہم پڑھ سکتے ہیں قواعد کی روشنی میں ہی۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں قیلا اور بیا، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں قولا بوا، دونوں ٹھیک ہے، یعنی قیلا بیا بھی ٹھیک ہے اور قولا بوا بھی ٹھیک ہے، یعنی قولا کا قاعدہ آئے گا تو وہ بھی کیا ہوگا، فعل ماضی مجہول ہی ہوگا۔ اب ذرا دیکھیں، کہتا ہے جی جو واو یا اجوف کے ماضی مجہول میں آئے اور اس کے ماضی معلوم میں بھی تعلیل ہوئی ہو، تبھی یہ کام ہوگا، تو اس میں دو صورتیں ہیں۔ دو صورتیں جائز ہیں جی۔ نمبر ایک، واو اور یا کا کسرہ نقل کر کے ماقبل کو دے دیں۔ اب ذرا ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں، قویلا ہے اور ادھر سے بویا ہے جی، واو اور یا کا کسرہ نقل کریں اور دیں ذرا پہلے حرف کو ماقبل کو، تو کیا بن جائے گا؟ اور یہ واو اور یا ساکن ہو جائے گی، واو اور یا کیا ہو جائے گی؟ ساکن۔ یہ بن جائے گا قبلہ اور یہ بن جائے گا بیا، یہ کیا بن جائے گا؟ بیا۔ یعنی اس میں مزید کوئی قاعدہ نہیں لگنا، یہ ڈائریکٹ بیا بن گیا اور یہ بن گیا قبلہ، لیکن قبلہ تو ہم پڑھتے ہی نہیں۔ پھر یہ میعاد والا قاعدہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ واو ساکن غیر مدغم ماقبل مکسور ہو، تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں، یا سے بدل دیتے ہیں، تو یہ قبلہ سے کیا بن جاتا ہے؟ قیلا۔ تو یہ پہلی صورت ہے کہ ہم واو اور یا کا کسرہ نقل کریں اور ماقبل کو دے دیں، تو یہ قبیلہ سے قبلہ، تو قیلا اور بویا سے ڈائریکٹ بیا ہی بن جائے گا۔ دوسری صورت دیکھیں جی، واو اور یا کا کسرہ حذف کر دیں، تو اس صورت میں اب ذرا مختلف تعلیل ہوگی۔ قویلہ ہے تو قویلہ سے جب آپ واو کا کسرہ حذف ہی کر دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ ڈائریکٹ قولا بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ قول۔ اور جب ہم بویا کو دیکھتے ہیں، بویا کی یا کسرہ کو حذف کیا تو کیا بن جائے گا؟ بویا، پڑھیں ذرا، بویا، بیا۔ جو کہ یا
ساکن ہے، غیر مدغم ہے اور اس سے پہلے پیش ہے، پڑھنا ذرا مشکل ہے، تو اس پہ یو سرو والا قاعدہ آپ کا لگا، تو ایسی یا کو واو سے تبدیل کیا تو یہ کیا بن گیا؟ ہوا۔ تو اس کا مطلب اگر آپ قیلا بھی آپ پڑھنے لگے ہیں تو پھر میعاد کے قاعدے کا سہارا لے کے آپ قویلا کو قیلا بنا رہے ہیں، اور بویا تو بغیر کسی مزید قاعدے کے بیا بن جائے گا۔ اور اگر آپ قولا بوا پڑھ رہے ہیں تو پھر قولا بغیر کسی دوسرے قاعدے کے قولا بن رہا ہے، ایک ہی قاعدہ لگ رہا ہے، اور بو آپ جو ہے وہ یو سرو کے قاعدے کے سہارے بن رہا ہے، واؤ میں چینج ہو رہا ہے۔ فائدہ، یہ قاعدہ اجوف کے ثلاثی مجرد میں اور ثلاثی مزید فی کے باب افتعال اور انفعال میں جاری ہوتا ہے۔ جیسے ثلاثی مجرد کی تو مثالیں آپ نے دیکھ ہی لی، باب افتعال کی مثال دیکھیں، اختاور، یہ خیرہ مادہ ہے، بلکہ اختایرہ اصل تھا، کیا تھا؟ خیر تو کالا والا جب قاعدہ لگا تو یہ بن گیا اختارا، ٹھیک ہے۔ اس کی ماضی مجہول کو جب ہم نے دیکھا وہ ہے اختیرا، پڑھیں ذرا، اخ، اختیر اب اختیرا پہ دونوں صورتیں آپ کی بن سکتی ہیں، یا یعنی ماضی مجہول کا یا ہے، عین کلمہ کے مقابلے میں ہے، تو آپ چاہو تو یا کی حرکت نقل کر کے تا کو دے دیں تو کیا بن جائے گا؟ اختیرا، کیا بن جائے گا؟ تیر ٹھیک ہے۔ اور چاہو تو آپ اس یا کی حرکت کو حذف کر دیں، اختیرا، اختیرا سے اختورا واو میں بدل دیں گے، تو دونوں صورتیں ٹھیک ہیں۔ اسی طرح پہلے ایک اور بھی دیکھ لیں، ایک ان قویدہ لفظ ہے، ان قویدہ، اچھا یہی سمجھ لیں، یہ جب ہم اختیرا پڑھتے ہیں نا تو یہ پیش کو بھی اہل عرب بعض اوقات اس کسرہ کی مناسبت سے زیر میں بدل دیتے ہیں، اختیرا، کیا پڑھ دیتے ہیں؟ اختیر اختیرا، یعنی یہ لہجہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن بہرحال اتنی گنجائش اس میں ہے۔ ان قویدہ سے ان قودہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ان قیدہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ان قیدہ سے ان قیدہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو ان قیدہ اگر کوئی لفظ دیکھے تو یقین کریں کہ پہلی مرتبہ تو بندے کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ ان قید کون سا سیگا بنائے ہم، لیکن آپ اگر یہ قاعدہ ذہن میں رکھیں تو ان قید کا سیگا بھی آپ کا سولو ہو جائے گا۔ تو خیر، تین جگہوں پہ یہ قاعدہ جاری ہو رہا ہے، جی سمجھ آ گیا جی؟ استاد جی، یہ جو اوپر ہے بی آ اور بو آ، مطلب یہ دونوں طریقوں سے اس کو پڑھنا جائز ہے؟ دونوں طریقوں سے جائے، یعنی کہ بوا بھی ماضی مجہول کا سیگا ہے اور بیا بھی ماضی مجہول کا، اور جب ہم بوا کی گردان پڑھتے ہیں، ویسے آگے آ رہی ہے، میں ادھر ہی آپ کو بتاتا ہوں، اس صورت میں آگے پھر بو نہ بنے گا، وہ گردان پوری جب آپ کے سامنے آئے گی نا۔ لے جی، دو اور اہم قاعدے میں نے جن کا تذکرہ پہلے ہی سبق میں کر دیا تھا کہ اجوف کے اندر آپ کو بنیادی طور پر 4 سے 5 قاعدے بنتے ہیں جو آپ کو یاد رکھنے، اور ان کا استعمال آپ کو ایک تو وہاں بھی اجوف میں بھی ضرورت پڑتا ہے، اور اجوف کے علاوہ میں بھی ان کا حوالہ چلتا ہے۔ لے جی، یقول یبیع کا قاعدہ یہ آگے بھی چلے گا۔ یقول یبیع کا قاعدہ پڑھنے سے پہلے ذرا ہم اس کی صورتحال کو دیکھ لیں کہ اصل میں لفظ یہ کیا تھے۔ یہ لفظ تھے یقولو، لفظ کیا تھے؟ یقولو، ینصرو کی طرح، اور دوسرا لفظ کیا تھا جی؟ جی بولیں، یب یہ بھی ہے، یہ ہیعو، او یب ہیعو، یعنی یضربو کی طرح۔ اب واو اور یا دونوں متحرک ہیں اور غیر مفتوح ہیں، یہ غیر مفتوح بہت اہم شرط ہے کیونکہ اگلے قاعدے کے الٹ ہے یہ بات، وہاں بھی یہی بات ہے کہ واو اور یا متحرک ہوں لیکن مفتوح ہو، تو اس 7 نمبر قاعدے میں اور 8 نمبر قاعدے میں یہی فرق ہے، یہ فرق سمجھ آ گیا دونوں میں؟ یقول یبیو کا قاعدے میں اسٹیٹمنٹ میں یہ بنیادی چیز ہے کہ واو اور یا متحرک ہوں لیکن حرکت فتح کے علاوہ ہو، حرکت فتح کے
علاوہ ہو، اور یقال یباؤ میں بھی یہی سٹیٹمنٹ ہے، واو اور یا متحرک ہو لیکن حرکت کون سی ہو؟ تو فتح والا. ٹھیک ہو پتہ گیا. ہو. اب اگلی بات دونوں میں سیم ہے، اور اس کا ماقبل حرف صحیح ساکن ہو، اور اس کا ماقبل حرف صحیح ساکن ہو. صحیح کا کیا مطلب ہے؟ حرف علت نہ ہو. ہاں، حرف علت نہ ہو. صحیح کا کیا مطلب ہے؟ کہ حرف علت نہ ہو دونوں میں. تو دونوں میں آگے بھی یہی بات ہے، اس کی حکم میں تھوڑا سا فرق ہے، لیکن حکم کا ایک حصہ دونوں میں سیم ہے. تو اس کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دینا ضروری ہے. یہاں کیا ہے؟ اس کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دینا بھی ضروری ہے، اور پھر اس حرف علت کو یعنی واو یا یا کو الف سے بدلنا بھی ضروری ہے. تو دونوں قاعدے تقریباً ایک جیسے ہیں، صرف فرق اتنا ہے کہ ایک تو اوپر یقول یبیع والے قاعدے میں واو اور یا متحرک ہو کر حرکت زبر والی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا ایک. اور نیچے کیا ہے کہ واو اور یا متحرک ہو لیکن حرکت زبر والی ہو. اور دوسری بات کہ حکم اس میں کیا ہے کہ اس کا ماقبل حرف صحیح ساکن ہو، یہ بھی شرط ہے دونوں میں. اس کا ماقبل حرف صحیح ساکن ہو، حرف علت نہیں ہونی چاہیے، ہونا بھی ساکن چاہیے ماقبل. حکم یہ ہے کہ اس کی حرکت نقل کر دیں گے، ماقبل کو دے دیں گے. پہلے میں تو اتنا ہی کافی ہے، اور دوسرے میں حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیں گے، اور پھر اس واو یا یا کو الف سے بھی بدلیں گے. اب مثال دیکھیں، یک ولو ہے جی، یک ولو میں ذرا واو کی حرکت نقل کریں، ماقبل کو دیں، کیا بنا؟ تو یقولو. یقول یقولو. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح یب یو میں حرکت نقل کریں تو کیا بن گیا؟ یبیعو. یبیع یبیعو ہو گیا. تو یہ تو بہت سادہ کام ہے. یک والو، یک والو میں ذرا واو متحرک ہے، مفتوح ہے، ما قبل حرف صحیح ساکن ہے. یہ تینوں باتیں آپ کو بار بار یاد رکھنی پڑیں گی. واو اور یا متحرک ہے، مفتوح ہے یا غیر مفتوح ہے، اور ما قبل حرف صحیح ساکن ہے. اتنی بات، یہ اسٹیٹمنٹ آگے حکم آپ کا. لے جی یک والو، یک والو میں واو کی حرکت ہم نے نقل کی، ما قبل کو دی، تو کیا بن گیا؟ یقولو. کیا بن گیا؟ یقولو. ٹھیک ہے، یو قولو چلیں کہہ دیں، یو قولو نہیں یو قولو. اچھا. تو واو واو کو الف سے بدلنا بھی ضروری ہے، تو کیا بن جائے گا؟ یو قال. یقول. یقال بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یو قالو پہ بھی کالا والا قاعدہ لگ، دیکھنے میں ایسے ہی لگتا ہے نا جی. یو باؤ پہ بھی ایسے لگتا ہے جیسے یوب یاؤ پہ یا کو الف سے بدل دیجیے، حالانکہ ایسے نہیں ہے. الف سے بدلیں گے تو پڑھا ہی نہیں جانا، دو ساکن اکٹھے ہو جائیں گے. تو یا کی حرکت نقل کریں گے، ماقبل کو دیں گے، یوب یاؤ سے یباؤ پھر بنے گا. فائدہ، ان دونوں قاعدوں کے جاری ہونے کے لیے وہی شرائط ہیں جو قالا با کے قاعدے کی شرائط تھیں. البتہ جی شرط البتہ شرط نمبر 4 سے اجوف کے اسم مفعول اور باب افعال اور استفعال کے مصادر مستثنا ہیں. ان دونوں قاعدوں کے جاری ہونے کے لیے وہی شرائط ہیں. مطلب میں ہلکا سا آپ کو وزٹ کروا دیتا ہوں شرائط کا. جی، واو اور یا کی حرکت اصلی ہونی چاہیے، عارضی نہیں ہونی چاہیے. واو اور یا فا کلمہ کے مقابلے میں نہ ہو. واو اور یا لفیف مقرون کے عین کلمہ کے مقابلے میں نہ ہو. چوتھی شرط چوتھی شرط بھی وہاں لگتی ہے، وہاں ہے، لیکن کس کس جگہ پہ نہیں لگے گی؟ باب افعال اور باب استفعال میں یہ چوتھی شرط نہ بھی پائی جائے تو وہ قاعدہ لگے گا. بھئی فائدے کا کیا مقصد ہے کہ اگر یعنی باب افعال، استفعال، ان دو مصادر میں چوتھی شرط نہیں پائی جاتی لیکن اس کے باوجود بھی قاعدہ یقول یبیع والا لگ جاتا ہے. یہ بات سمجھ آ گئی. اسی طرح واو اور یا لام کلمہ کے مقابلے میں ہو تو ان کے بعد الف یا مشدد اور نون تاکید نہ ہو. یہ ساری شرائط، بہرحال پہلی شرط جو ہے نا وہ زیادہ اہم ہے. ایک منٹ. اچھا جی. اب
میں آپ کو یہ سمجھا دوں کہ باب افعال اور استفعال کو جو الگ کیا ہے وہ کیوں کیا ہے، اس کی وجہ بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، اگرچہ یہ بات بعد میں بھی آئے گی، میں تھوڑا آپ کو ادھر ہی بتا دیتا ہوں۔ اجوف کے اندر جب آپ باب افعال کی بات کرتے ہیں تو باب افعال میں مثلا ایک مادہ ہے قاف، واو اور میم، آپ جب اس کو باب افعال پہ لے جاتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ اقوام، کیا بنتا ہے؟ اسی طرح اس کو باب استفعال پہ جب لے جائیں گے تو کیا بنے گا؟ استقوام، کیا بنے گا؟ استقوام. تو اب یہ ٹھیک ہے پڑھنا، اقوام بھی پڑھ سکتے ہیں، استقوام بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اہل عرب کیا کرتے ہیں، اس پہ قاعدہ لگتا ہے بیسیکلی، اور یعنی مشکل نہیں ہے، لیکن جو یقول و یبیع کا قاعدہ اس پہ اپلائی ہو رہا ہے، اس لیے اس پہ وہ قاعدہ لگاتے ہیں، یعنی اس کو پڑھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے، لیکن جو کہ قاعدے کی شرائط پوری ہو رہی، قاعدے کی اسٹیٹمنٹ پوری ہو رہی، اس لیے یہ اس پہ لگائیں گے۔ کیسے اسٹیٹمنٹ پوری ہو رہی ہے ذرا غور کریں۔ واو متحرک ہے، ہاں جی، جی واو متحرک ہے، جی جی جی، وہ مفتوح متحرک. بھی ہے، مفتوح. مفتوح بھی ہے، ما قبل جی. حرف صحیح ساکن بھی ہے، بس اتنی سی شرائط تھی۔ تو ہم نے کیا جی. کیا، واؤ کی حرکت نقل کی، ما قبل کو دی اور واؤ کو الف سے بدلا، یہ یقال یباؤ والا قاعدہ اس پہ اپلائی ہو رہا ہے، اس پہ بھی یہی ہے۔ تو جب ہم نے الف سے بدلا تو اس کی شکل یہ ہو گئی استقا، ایک الف یہ اور ایک الف یہ شکل بن گئی، دو الف کٹھے ہو گئے۔ تو ہم نے کیا کیا، ایک الف کو حذف کر کے، ایک الف کو حذف کر کے کیا کیا، اس کے متبادل آخر میں تا لے آئے، تو یہ بن گیا استقامت، کیا بن گیا؟ قامت. جو اصل سمجھانے کی بات ہے وہ یہ کہ 4 نمبر شرط اس میں کیا کیوں پوری نہیں ہو رہی، وہ 4 نمبر شرط یہ کہتی تھی کہ وہ واو اور یا اگر عین کلمہ کے مقابلے میں ہو تو ان کا مابعد متحرک ہو، مابعد کیا ہو؟ متحرک. اب ذرا غور کریں، واو متحرک ہے، عین کلمہ کے مقابلے میں ہے، لیکن مابعد متحرک ہے، ہاں جی، متحرک اس سے. نہیں نا، غور کریں، مابعد استقوام، اقوام، ہاں. واو متحرک ہے، مفتوح ہے، مابعد تو الف ہے، یہ بات سمجھ آئی ہے؟ یقولو، یبیعو میں تو واو متحرک ہے تو مابعد بھی متحرک ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح یبیعو میں آپ نے جو قاعدہ اپلائی کیا تو آپ دیکھیں یا متحرک ہے تو مابعد بھی متحرک ہے، لیکن استقوام اور اقوام پہ قاعدہ ہم یہی یقول یبیعو والے لگا رہے ہیں، لیکن یہ چوتھی شرط پوری نہیں ہو رہی، اس کے باوجود بھی اس پہ لگا رہے ہیں۔ کیوں لگا رہے ہیں؟ اہل عرب لگا دیتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی تھی، اب استثناء بھی سمجھ آ گیا، ہاں جی۔ تو ان دونوں قاعدوں کے جاری ہونے کے لیے وہی شرائط ہے جو قال با کے قاعدے کی تھی، البتہ شرط نمبر 4 سے اجوف کا اسم مفعول، باب افعال اور استفعال کے مصادر مستثنا ہیں۔ تو اقوام سے ہم نے وہی کام کیا، واو کی حرکت نقل کر کے قاف کو دی، واو کو الف سے بدلا، تو اقام، دو الف، ایک الف کو حذف کر کے ہم نے اس کے بدلے میں آخر میں تا لے آئے، تو یہ بن گیا اقامتن۔ اس لیے آپ جب اجوف کے مصادر پڑھتے ہیں تو اقوام، اقام یقیم اقامتن، استقام یستقیم استقامتن، یہ استقامت کا لفظ عربی کا باب استفعال کا مصدر ہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اچھا کچھ سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں یہاں تک، اور اسے مفعول کی بات انشاءاللہ بعد میں ہم کریں گے۔ قائل بائع کا قاعدہ، جو واو یا فاعل کے عین کلمہ کے مقابلے میں ہو اور اس کے فعل ماضی میں بھی تعلیل ہوئی ہو تو اس کو حمزہ سے بدلنا ضروری ہے، جیسے قاول ہے تو قاول سے قائل اور بائع سے بائع، لیکن عاور اور سائد میں قاعدہ جاری نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کے ماضی عاورہ اور سائدہ میں تعلیل نہیں ہوئی۔ تو ہمارا ٹارگٹ اور مشن یہ ہے کہ جو سٹیٹمنٹ لکھی ہے کم از کم وہ ہمیں سمجھ آ جائے بس۔ قیام جیاد کا قاعدہ، یہ جو آگے قاعدے ہیں نا یہ جسٹ پڑھنے کے لیے ہیں، سمجھنے کے لیے ہیں، کبھی کبھار انہی جیسے الفاظ میں اپلائی ہوتے ہیں، اتنا زیادہ ان کا استعمال نہیں ہوتا، لیکن بہرحال
ان کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ ہماری کتاب کا حصہ ہے اور آپ کے سامنے الفاظ بھی یہ آتے ہیں. جب الفاظ آتے ہیں تو اس وقت ان کا قاعدہ آپ کو کم از کم نام ذہن میں آ جاتا ہے. قیام، یہ دراصل قوام تھا، اور جیاد اصل میں کیا تھا؟ جیواد. اب قاعدہ یہ کہتا ہے کہ جو واو مفتوح کسرہ کے بعد آ جائے، واو مفتوح ہو کسرہ کے بعد آ جائے، اس کو 3 صورتوں میں یا سے بدلنا ضروری ہے. نمبر 1، وہ واو مصدر کے عین کلمہ کے مقابلے میں ہو. پہلے مصدر کی قید نہیں لگئی تھی، اب بتایا کہ وہ مصدر کے عین کلمہ کے مقابلے میں ہو اور اس کے فعل ماضی میں بھی تعلیل ہوئی ہو، تو ہم اس کے یعنی واو کو یا سے بدل دیں گے تو قوام ان سے قیام ہو جائے گا. تو قوام قیام بن، قام یقوم قوامن قیامن. دوسری صورت، وہ واو جمع کے عین کلمہ کے مقابلے میں ہو اور مفرد میں ساکن ہو. وہ واو جمع کے عین کلمہ کے مقابلے میں، جیسے حواز، اور اس کی واحد تھی حوز. اب حوز میں وہ واو ساکن ہے اور جمع جب بنایا تو حواز ہے، تو اس کے مفرد میں واو ساکن ہے، شرط ہے پوری ہو رہی ہے، تو اس واو کو بھی یا سے بدل دیں گے حیاض. اور تیسرا یہ کہ وہ واو جمع کے عین کلمہ کے مقابلے میں ہو اور مفرد میں تعلیل ہوئی ہو. پہلے یہ تھا کہ مفرد میں ساکن ہو، اب یہ ہے کہ مفرد میں تعلیل ہوئی ہو، تب بھی اس واو کو یا سے بدلیں گے جواد ان سے یاد. اس کے مفرد میں، مفرد اس کا تھا جیودن. کیا تھا؟ جید. اب جیودن پہ یہ قاعدہ اگلا لگ رہا ہے، اس کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے گا کہ جیودن سے جیدن کیسے بنا. آگے بڑھتے ہیں. یہ جو مشہور قاعدہ ہے سیدن کا، بہت جگہوں پہ اپلائی ہوتا ہے. دیکھیں جی، جب ایک کلمے میں واو اور یا ایک ساتھ آئے، واو اور یا ایک ساتھ آ جائیں اور ان میں سے پہلا ساکن ہو، کوئی بھی پہلے ہو کوئی حرج نہیں، پہلا ساکن ہو اور کسی حرف سے بدلا ہوا بھی نہ ہو، تو واو کو یا کریں گے، یا کا یا میں ادغام کرنا ضروری ہے. جیسے سیودن، اب جیودن سیودن ایک ہی چیز، دو یعنی واو اور یا کٹھے آ گئے اور پہلا ساکن ہے تو واو کو یا کیا، سیدن، دو یا ہو گئی، سیدن ادغام کیا تو کیا بن گیا؟ سیدن. قاعدہ تو آسان ہے، ٹھیک ہے. ادغام کے بعد اگر یا مشدد سے پہلے ضمہ ہو تو اس کو کسرہ سے بدلنا ضروری ہے. اب دیکھیں مرموین ہے، مرموین میں واو اور یا اکٹھے ہو گئے، پہلا ساکن ہے، واو کو یا کیا اور یا کا یا میں ادغام کیا تو یہ بن گیا مرموین. کیا بن گیا؟ تو ظاہر سی بات ہے یا سے پہلے والے حرف پہ پیش ہے تو اس کو زیر سے بدل دیں گے، کیونکہ یا کا تقاضا ہے کہ میرے سے پہلے زیر ہونی چاہیے. مرموین. تو لیں جی، آپ کے مشہور قواعد تو ہو گئے ختم، اور جو غیر مشہور ہے وہ بھی کوئی اتنے زیادہ نہیں ہے، وہ بھی آپ کے تھوڑے سے ہیں، لیکن چلیں ہم اس کو کوشش کرتے ہیں جتنا ہو جاتا ہے کام. قیل کا قاعدہ، جو واو اجوف میں فعل جمع مکسر کے عین کلمہ کے مقابلے میں آئے تو اس کو یا سے بدلنا جائز ہے، ضروری نہیں ہے. قول ہے، یہ اسی لفظ سے خاص ہے قاعدہ، آپ اس کو قیل بھی پڑھ سکتے ہیں. بویبن اور انیابن کا قاعدہ، یہ اصل میں لفظ تھے، اس کا واحد تھا بابن، اور انیابن کا انیاب کس کی جمع ہے؟ نابن. کس کی جمع ہے؟ ناب کسے کہتے ہیں؟ تو بتائے گا، مشہور لفظ ہے ویسے. انیاب کا لفظ تو سن کشتی رکھا تو ہوگا نہیں آپ. استاد جی؟ نہیں یار، ارے کشتی. انیاب کا لفظ آپ نے دانتوں کی اقسام پڑھی ہوں گی، ان میں دانت جو نکیلے دانت ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ انیاب. کیا کہتے ہیں؟ جی. اس کے واحد جو ہے وہ نابن ہے. جی نظر سے گزرے ہیں. ہاں چلے جی. اب دیکھ لینا، جی جی ہاں جی. تجوید میں دیکھیں گے تو آپ کو دانتوں کے نقشے میں یہ لفظ نظر آئے گا. تو جو الف عین کلمہ کے مقابلے میں آئے اور اصل میں وہ الف واو یا ہو، جیسے بابن ہے، نابن ہے، یہ اصل میں واو یا، اس کو تصغیر بناتے ہوئے اور جمع مکسر بناتے ہوئے اپنے اصل حرف سے بدلنا ضروری ہے. اب بابن میں بابا بن تھا لفظ، تو جب اس کی تصغیر بنائیں گے یا جمع مکسر بنائیں گے تو وہ الف، تو وہ واو واپس لوٹے گی، بویبن. اور اب اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ کسی لفظ کی تصغیر اس کو اپنے اصل کی طرف لے آتی ہے، اس لفظ کو کس کی طرف لے آتی ہے؟ اصل کی طرف. اصل.
دیکھیں ارزن کی تصغیر کیا ہے؟ ارائیزن، ارائیزاتن، ہاں ارائیزتن. ارائیزاتن. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ارزن مؤنث تھی تبھی تو ارائیزاتن بنی. جی جی. اچھا جی آگے بڑھیں. نابن ہے، نایابن تھا تو اس کی تصغیر نیبن اور انیابن ہے. قاعدہ بالکل سمپل ہے، آپ اس کو کوئی مشکل ایسی بات نہیں، اور نہ اس کا بہت زیادہ استعمال ہے. اد ارن کا قاعدہ. اچھا بہت زیادہ استعمال نہ ہونے کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ ہم اس کو اگنور کر رہے ہیں. میرا کہنا ہے وجہ یہ کہ ہمیں اس کو اسٹیٹمنٹ کو سمجھنا ہے، وہ الحمدللہ سمجھ آ گئی. اور جو چیزیں اجوف کے قواعد میں، وہ 5 قاعدے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر بتا دوں. قال باع، جی دوسرا. اجتماعی ساکنین. جی تیسرا. یقولو یبیو. ہاں جی. اور یقالو یباؤ. اور چوتھا. سیدن. یقالو یباؤ. جی بس. اور نہیں پانچواں نہیں، یہ سید. چوتھا تو یہ ہو گیا، پانچواں آپ کا سید. سیدن ہو گیا. جی. تو یہ آپ کے 5 قاعدے ہیں جن کو آپ کو بہت زیادہ، اور یہ اتنا زیادہ لمبا کام نہیں ہے. یہ 5 یاد رکھ لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے کافی سارے مسائل ناقص کے حل ہو جائیں گے. اجوف کے تو حل ہوں گے ہی، ناقص کے بھی حل ہوں گے. اچھا جی لفیف کے بھی حل ہوں گے. اد ارن کا قاعدہ، جو واو مضموم غیر مشدد، واو ضمہ والی ہو، پیش ہو اس کے اوپر، غیر مشدد و عین کلمہ کے مقابلے میں ہے تو اس کو حمزہ سے بدلنا جائز ہے. اد اد ورن سے اد ارن، اد ورن سے. اد ارن. چلے آگے بڑھتے ہیں. بیزن اور مبیعن کا قاعدہ، جو یا استاد اسم مفعول. ہاں جی ہاں جی پوچھیں. استاد جی اس میں تصغیر تھوڑا سا آپ نے لاسٹ لیکچر میں ایکسپلین کیا تھا کہ 3 حرف ہو تو اس کا اس طرح فارمولا ہے. اچھا تو وہ تھوڑا سا اگر آپ اس کا تصغیر کا. جی اس میں تصغیر نکالنے کے لیے آپ نے کہا نا کہ اس میں تصغیر ہاں نکالنے ہاں کے لیے میں نے بتایا، جی جی میں بتا دیتا ہوں جی. ہاں تصغیر کے اگر دیکھیں 3 حرف ہوں گے، جیسے اس کی مثال ہے عبدن. یہ جیسے آپ نے بابن کا لفظ دیکھا، اس کی تصغیر فعیل کے وزن پر آتی ہے. کس وزن پر آتی ہے؟ فوائلن. اس. ٹھیک ہو گیا. اب ذرا بنا کے دیکھیں. عبدن کی کیا ہے؟ عبیدن. وہ بھائی عبید. اور بابن کی بویبن. تقریباً واو اپنی اصل واپس لوٹ آئے گی، بویبن. ٹھیک ہو گیا. اچھا اگر 4 لفظ ہیں تو 4 لفظ کی تصغیر، اس کے وزن آپ یا فعیل بنا لیں یا فعیل بنا لیں. ٹھیک ہے، یعنی وزن یہ رہے گا، چاہے اس میں ریپیٹیشن عین کلمہ کی ہو جائے یا لام کلمہ کی ہو جائے، جو بھی ہو، لیکن وزن آپ یہی بنائیں گے. اور بس اوقات ریپیٹیشن نہیں بھی ہوتی. وہ درہمن ہے، درہمن 4 حرف ہیں، اس کی تصغیر کیا ہوگی؟ یہ بولیں جی. درہم. ہاں جی درہمن. اب اس میں جو 2 لام کے مقابلے میں یہ ہا اور میم آ رہی، یہ دونوں لام اصلی ہیں. پہلا لام بھی اصلی، دوسرا بھی اصلی. درہمن. اور کوئی مثال دیکھیں جو آپ کو 4 حرف ہو تو 4. جعفر ہے، جعیفر. ٹھیک ہے. اور کوئی بھی 4 لفظوں والا آپ دیکھیں گے تو اس کی جب آپ تصغیر بنائیں گے تو یہ وزن آپ کا ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر 5 حرفی لفظ ہیں تو پھر اس کی فعیل، یعنی فعیلیل. 5 حرفی لفظ کی کیا بنتی ہے؟ فعیلیل. ٹھیک ہے. تو یہ طریقہ کار ہے 5 حرف تک، اور اتنے تک ہی تصغیر ہوتی ہے. اچھا جی بیضن اور مبیعن کا قاعدہ، جو یا اسم مفعول ثلاثی مجرد یا فعل جمع مکسر یا فعلا صفتی کے عین کلمہ کے مقابلے میں ہے. یہ لفظ سمجھنے والے. اسم مفعول ثلاثی مجرد کا تو آپ کو پتہ ہے، جیسے مبیوع ہے، یا آ گئی ہے اسم مفعول کے اندر، ثلاثی مجرد ہے. فعل کا وزن جمع مکسر کا ہوتا ہے، اس میں یا آ جائے، جیسے اس کی مثال ہے بیضن. بیضن. اچھا یا فعلا صفتی. فعلا صفتی آپ کی صحیح آواز نہیں آ رہی.